السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، واسطے اپنی قوم کے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، بس کہا ہم نے مار دو اپنا عصا پتھر کو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، بس پھٹ نکلے اس میں سے، مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ، 12 عَيْنًا چشمے، قد علم تحقیق جانا، کل اناس مشربہم، ہر آدمی نے گھاٹ اپنا، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا، اور مت پھرو، فی الارض مفسدین، زمین کے فساد کرتے ہوئے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی یعنی کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، تو پھر انہوں نے عصا پتھر پہ مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، تو پھر آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل نے یہ جو 12 گروہ تھے انہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا اور پانی پی لیا۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ جو ہے وہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا، جبکہ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے تھے، اور یہ پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ بڑا معجزہ تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ وہ پتھر سے پانی رواں فرما دیتے تھے اور پتھر سے چشمہ برآمد کرتے تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشتت یعنی کہ انگلیوں سے چشمہ جاری فرما دیا۔ پتھر تو زمین کی جنس ہے اور اس سے چشمے بہا کرتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف گوشت پوچھ سے اب پانی کا چشمہ جاری کرنا حد درجے عظیم ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے مدد طلب کرنا، اس آیت میں لوگوں کا انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں استعانت کرنے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ان کی مشکل کشائی فرمانے کا ثبوت بھی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگوں نے اپنی مشکلات عرض کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مشکل کشائی بھی فرمائی ہے۔ تو یہاں پہ ہم 2 واقعات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، تو پھر ان پر قرض تھا، فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی قرض خواہوں سے متعلق مدد طلب کی تو وہ ان کا قرض کچھ کم کر دیں، تو حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس بارے میں ان سے بات کی تو انہوں نے ایسا نہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور ہر قسم کی جو کھجوروں ہیں ان کی الگ الگ ڈھیریاں بناؤ اور پھر مجھے پیغام بھیج دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ڈھیریاں بنا دی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیج دیا۔ آپ ان ڈھیریوں کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم ماپ کر لوگوں کو دیتے جاؤ، تو میں نے کھجوریں ماپ کر لوگوں کو دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ سب کا قرضہ اتر گیا اور میری کھجوریں ایسے لگ رہا تھا جیسے ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔
ایک دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن نا لوگوں کو پیاس لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں موجود پانی سے نا وہ وضو فرما رہے تھے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد نا ہلکا ڈال کر کھڑے ہو گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں اور اسے پی سکیں، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس تھیلے میں رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نا پانی کے چشموں کی طرح جو ہے نا پانی وہ جوش مارنے لگا. پھر ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا. حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا، لیکن ہم اس وقت صرف 1500 تھے. انسانوں کے علاوہ نا حیوانات نے بھی اپنی تکالیف عرض کی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کی تکلیفیں بھی دور فرما دی اور جمادات نے بھی اپنی مرادیں عرض کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرادیں بھی پوری فرمائیں. آگے دیکھیں کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے فرمایا گیا نا کہ آسمانی طعام یعنی کہ منہ و سلویٰ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بغیر کسی محنت کے میسر ہوا ہے. اور پھر اس بات کا بھی خیال رکھو کہ فتنہ اور فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو. یہاں پہ ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ، یعنی کہ رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا بلکہ حرام کمانے، حرام کھانے، کھا کر خدا کی ناشکری اور نافرمانی کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو یہاں پہ ہماری آیت مکمل ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر.